السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، انسان کی انسانیت کی جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ کی معرفت اور زندگی گزارنے کا مہذب طریقہ ہے۔ حیوان اور انسان میں جو بنیادی فرق جس کو اکابر علماء نے بتایا، حیوان اور انسان ان دونوں میں بنیادی فرق تہذیب کی ہے۔ انسان مہذب ہوتا ہے، ہر کام بڑے تہذیب سے کرتا ہے، اس کا کھانا کھانے کا بھی طریقہ ہوگا، پانی پینے کا بھی طریقہ ہوگا، لباس پہننے کا بھی طریقہ ہوگا، بیٹھنے کا بھی طریقہ ہوگا، کسی سے برتاؤ کرنے کا طریقہ ہوگا، جس کو ہم آداب زندگی کہتے ہیں۔ یہ آداب زندگی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ شوہر ہے تو شوہر کے آداب ہیں، بیوی ہے تو بیوی کے آداب ہیں، ماں بن گئی تو ماں کے آداب ہیں، بچے ہو گئے تو بچے کے آداب ہیں۔ پورے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مہذب اور مؤدب بنایا، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ تو آداب زندگی کا نام اسلام ہے۔ اسلام انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آپ اٹھا لیجئے، ادنا درجہ کھانے کے آداب کسی بھی مذہب والوں سے پوچھ لیں،
ذرا آپ لوگ بتائیے کھانے کے آداب کیا ہیں؟ ہندوؤں سے پوچھو آپ کے پاس ہے کھانے کے آداب؟ نہیں ہے، اور اتنا بد تہذیبی سے کھانا کھاتے ہیں اور اتنے برے انداز میں کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بے ڈھنگا طریقہ، بےہودہ طریقہ اور ایسے بدتمیز طریقہ ہے، اس بدتمیز طریقے کو دیکھ کر کھانے سے گھن پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں، بھئی آپ کے پاس کھانے کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھو، بھئی آپ کے پاس ہے؟ اسلام کھانے کے روز اول سے آداب بتاتا ہے۔ حضرت بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ہارون رشید گئے۔ اب بہلول کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو ساتھیوں نے پوچھا، آپ اس مجنون انسان کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے، مجھے تو کچھ حکمت کی باتیں ان سے لینی ہیں۔ تو جس وقت ہارون رشید پہنچے، لمبا واقعہ ہے، تو بہلول بات کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ بادشاہ ہیں؟ کہا جی۔ کہاں کے بادشاہ ہیں؟ میں یہاں سے یہاں تک کا بادشاہ ہوں۔ ارے اس آدمی سے میں کیا بات کروں جس سے کھانے کے آداب کا ہی پتہ نہیں؟ تو سب لوگوں کو بڑا برا لگا، بادشاہ سے ایسی گفتگو ہو رہی ہے، میں اس انسان سے میں کیا بات کروں جسے کھانے کے آداب کا پتہ نہیں؟ اب لوگوں کو بڑا برا لگا، وزیروں کو بڑا برا لگا، تو وزراء نے پوچھا، ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے بادشاہ ایک متقی پرہیزگار بادشاہ ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ تو بہلول نے کہا، اچھا ذرا کھانے کے آداب بولو۔ تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کھانے کے آداب بیان کیا۔ کھانے کے آداب بیان کرتے ہوئے کہا، کھانے کے آداب میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا ہے۔ تو بہلول لا حول ولا قوہ پڑھنے لگے، دونوں ہاتھ دھونا؟ اس سے پہلے کیا کرنا؟ اب بے خاموش کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے کہا نہیں تھا؟ آپ ایسے انسان سے میں کیا گفتگو کروں جسے کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں؟ بہلول سے ہارون رشید کہنے لگے، بھئی کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، برکت الطعام والوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کو کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں؟ پھر ہارون رشید کہنے لگے، اچھا ذرا بتا ہی دیجئے کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے جو کھانا کھانے جا رہا ہوں یا حلال ہے یا حرام۔ جو کھانا میں کھانے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام؟ جس دسترخوان پہ میں بیٹھنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام؟ جو میزبان مجھے بلایا ہے اس کی کمائی صحیح ہے یا غلط؟ جو چیز میں کھا رہا ہوں اس چیز کے سلسلے میں تحقیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد کھانے کا نمبر آتا ہے۔ اور آپ اٹھاتے کہنے لگے کہ دونوں ہاتھ دھونا، تحقیق نہیں کرنا۔ جیسے اگر کسی سے پوچھا جائے، بولو بھئی نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، آپ اٹھاتی کہنے لگے بھئی تکبیر اولیٰ سے نماز شروع ہوتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے تکبیر اولیٰ نماز شروع ہوتی ہے، ارے سب سے پہلے بے طہارت حاصل کرنا ہے، نماز سے پہلے تو وضو کرنا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، قرآن کہتا ہے جب نماز کے لیے کھڑو سب سے پہلے اپنے چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، یعنی وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وضو کر لیا کرو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نماز کیسے پڑھنا؟ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، اللہ اکبر۔ ارے اس سے پہلے کپڑا پاک ہے کہ نہیں؟
زمین پاک ہے کہ نہیں، وقت کے بارے میں معلوم کرو، پھر اپنے آپ کو طہارت حاصل کرو، شرائط نماز جو نماز سے پہلے کے ہیں ان تمام شرائط کو پہلے انجام دو، بعد میں جا کر نماز کا نمبر آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کھانے کے آداب میں سب سے پہلے حلال حرام کی تمیز پیدا کرو، اور اس وقت ہم لوگ سب زیرو ہیں اس معاملے میں، کوئی بھی آ کر دیتا ہے جزاک اللہ بول کے لے لیتے ہیں، جزاک اللہ، اور جہاں بھی دسترخوان بچھتی ہے سب جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو، کس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو؟ چہلم کا دسترخوان عموماً آپ دیکھیں مالداروں سے بھرا ہوا نظر آئے گا، برسی کا دسترخوان مالداروں سے بھرا ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کھانے تو فقیروں میں کھلانے کا کھانا تھا، ہم ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکا ہے وہ مالدار کھانے کے لیے پکا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے پکا ہے۔ جو بھی کھانا پکایا جاتا ہے وہ کس لیے پکایا جاتا ہے؟ یہ نیت سے پکایا جاتا ہے تاکہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے، وہ اس کا بھی مقصد، اور سب مالدار بیٹھ کر کھا لیے۔ یہ الگ چیز ہے، وہ کرنا جائز ہے کہ نہیں وہ الگ فتویٰ۔ 40 دن تک کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، رسومات میں سے ہے، بدعات میں سے ہے، یہ الگ عنوان، لیکن جو چل رہا ہے وہ بھی تو انتہائی غلط ہے۔ غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، کون منع کرتا ہے؟ مسکینوں میں کھانا تقسیم کرو، کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تطعم الطعام کا حکم فرمایا، ہاؤ بھی غریبوں میں تقسیم کرو، اس کے لیے 40 دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ کسی بھی غریب کو کھلانے کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں۔ اب باہر نکل رہے ہیں، دیکھا کوئی غریب پڑا ہوا ہے بیچارہ، کھانے کا محتاج ہے، کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ ٹائم دیکھیں، ڈیٹ نہیں بھائی ابھی 40 دن نہیں ہوئے، ایک کام کر با 13 تاریخ کو میں تجھے کھلاتا ہوں۔ کیوں؟ 13 تاریخ کو ہمارے یہاں چہلم ہے، اب 13 تاریخ تک زندہ رہے گا وہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو حکم دیا گیا قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھ کر تمام مفسرین کہتے ہیں ہر نماز کے بعد تمہیں محتاج ملے گا، اور جو ہی ملے دے دیا کرو، جو ہی ملے دے دیا کرو، جو ہی ملے دے دیا کرو۔ زکوٰۃ کا مال پورا سال ادا کر سکتے ہو، پورا سال۔ تعجب ہوتا ہے زکوٰۃ کا مال، لوگ کہتے ہیں نہیں رمضان میں ختم ہو گیا، رمضان میں ختم ہو گیا، رمضان میں ختم ہو گیا۔ ارے بھائی آپ رمضان مبارک میں 2/3 ادا کرو، 2/3 ادا کرو، 1/3 رکھ لو۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے رکھ کر انتظار کرو، کوئی بھی محتاج آئے گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محتاج آئے گا، غریب آئے گا، مسکین آئے گا، لاچار آئے گا، جب آئے اسے دے دیا کرو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کھانے کے آداب میں سب سے پہلے دسترخوان بچھ گیا، سب آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی ذرا رکو بھائی، یہ دسترخوان کس عنوان پر بچھایا جا رہا ہے؟ یہ عنوان کیا ہے دسترخوان کا؟ کیا عنوان؟ چائے کے لیے ان مہمانوں کو بلایا گیا جو مہمان نکاح میں آئے ہیں، تمام مسلمانوں کو نہیں کہا گیا۔ سموسے کے لیے ان مہمانوں کو کہا گیا جو مہمان نکاح کے، اور وہ عدد متعین ہے، بھئی ایک 200 سموسے، ایک 200 چائے آرڈر دے دو۔ اب 200 کا اس کا حساب تھا، اور یہاں بچے سب کیوں میں کھڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے خود 200 ہیں، اور 200 بچے سب ختم کر دیے، پھر آگے کی ترتیب کیا بنے گی؟ پہلے سوچو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں آداب زندگی میں سے ہے، آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اے آؤ جی ہمارے دوست کی شادی ہے، دوست کا ولیمہ ہے، آپ یہ 4 کو بلا لے کر چلے گئے، جائز نہیں ہے آپ کو۔ آپ ایک کو بلایا گیا تھا، بھئی آپ تشریف لائیں، آپ کے ساتھ پوری گلی والوں کو بلا لے کر نہیں بولے،
اگر آپ کو اکیلے کو بلایا گیا آپ اکیلے جانا ہے، فیملی کے ساتھ بلایا گیا آپ کی فیملی جائے گی، پورا کنبہ قبیلے کو بلایا گیا پورا کنبہ قبیلہ جا سکتا ہے۔ آپ سے یوں کہا گیا بھئی جتنے دوست و احباب ہیں سب کو لے کر آئیے، آپ اپنے دوست و احباب کو لے کر جا سکتے ہیں، جتنے کی اجازت ملی ہے صرف اتنے کو لے جانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ لے جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، یہ آداب زندگی ہم لوگ سیکھیں۔ دو لوگ کھڑے ہو کر بات کرتے رہتے ہیں، وہاں جا کر ہم گھس گئے، منع کیا گیا دو آدمی بات کر رہے ہوں، حدیث پاک میں منع ہے اس کے درمیان جا کر بیٹھو مت۔ اور یہاں دو آدمی کھڑے ہو کر اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ گھس کر السلام علیکم السلام، پوچھو بھئی اجازت ہے یا بعد میں آؤں؟ نہیں تھوڑی دیر کے بعد آؤ، ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد جائیے۔ بھئی ہم کوئی اہم مسئلہ بول رہے ہیں، آ کر گھس کر بیٹھ گئے، بیٹھنے سے بھی اجازت پوچھو، مجلس کے آداب میں سے ہیں۔ میں بیٹھ سکتا ہوں، میں نہیں 5 منٹ میں آئیے تو 5 منٹ میں آئیے، گھس کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی سگریٹ کی بات چل رہی تھی، کیا تربیت کی بات چل رہی تھی، کون سے مسائل پر بحث ہو رہا تھا، اور آپ آ کر بیچ میں گھس کر بیٹھ گئے، کباب میں ہڈی، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن جس وقت پورا مجمع جڑ جائے، انگل کر آنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ پہلی صف سے صف پر کرتے ہوئے چلے جاؤ، پچھلے والے سامنے آنے کے لیے کندھوں کو پلانگ کر نہ آئے۔ تو جس طرح آداب بتائے گئے ہیں ہمیں کھانے کے سلسلے میں یہ آداب، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، ارے بھئی یہ کھانا کتنے لوگوں کو کھانا ہے۔ آپ کے گھر میں ہی مثال کے طور پر آپ گئے، گھر پہنچے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے کہا گھر میں کھانا نکالو، گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہمان سب 10 مہمانوں کے لیے 10 پلیٹ بریانی بنائی گئی ہے، تو آپ کا کام کیا؟ 10 ٹانگیں ہیں، 10 بریانی کی پلیٹیں ہیں، 10 میٹھا کے کٹورے ہیں، 10 گلاب جامن ہیں، تو آپ کو ایک ہی کھانے کی اجازت ہے۔ آپ نے مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے، 5 کھا لے گا تو 5 جنے کہاں جانا؟ مجھے میٹھا بہت پسند ہے، 2 کٹورے کھا لیے اور 1 کٹورے والا کہاں جانا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، 2 پلیٹ کھا لیے تو اور 1 آدمی کہاں جانا؟ آپ جا کر کسی اور جگہ ایکسٹرا اپنا پیٹ بھر لیجئے، لیکن یہاں آپ کا حق صرف 1 پلیٹ کا ہے۔ اگر آپ نے 2 کھایا تو گھر والوں پر آپ نے ظلم کیا۔ عموماً عورتیں وہ ظلم سہ لیتی ہیں، بریانی بناتی ہیں، وہ تکلیف اٹھاتی ہیں، وہ کچن روم میں اپنے عرق ریزی کرتی ہیں، وہ آخر میں نہ ان کو چاٹنا ملتا ہے، نہ ان کو بریانی ملتی ہے، نہ ان کو میٹھا ملتا ہے، سب مدھرات کھا لے کو ڈکانا گھر میں کیا کرتے بہت اچھی بریانی بنائے، وہ بیچاری صبح کی سوکھی روٹی کھا لے کر بیٹھی ہوئی ہے کچن روم میں۔ آپ کی ذمہ داری ہے پہلے پوچھو بے مستورات کو کھانا ہے، بے مستورات اپنا کھانا نکال لیے، پوچھو، ہاں نکال لیے، بعض مرتبہ مروت میں کہہ دیتے نکال لیے، حالانکہ نکال کر نہیں رہتی۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ دیکھو، اور دیکھ کر، اور یہ تمام چیزیں، اور ایک بات یاد رکھنا، عام طور پر یہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کھانا کھا کر آدھا کھانا پلیٹ میں چھوڑ دینا، کھانا آدھا کھانا پلیٹ میں چھوڑ دینا۔ 90% لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں۔ حرص الدنیا عذاب الموت، کھاتے ہیں ذرا منگتے ہیں بہت، اور ڈالو جی، اور ڈالو جی، اور ڈالو جی، وہ پورا کنڈا ڈھکل لینا، کھانا اتنا ہی۔ نہیں مجھے بریانی کو تو بہت پسند، کیا کہ کھانے نہیں ہو رہا، پھر ڈھکلے گی کیوں؟ نامحرم مردوں کا کھانا
کھانا عورتیں کھا نہیں سکتی، منع ہے عورتوں کو کھانا. شوہر کا بقیہ بیوی کھا سکتی ہے، بیٹے کا بقیہ ماں کھا سکتی ہے، بھائی کا بقیہ بہن کھا سکتی ہے، دیور کا بقیہ بھابھی نہیں کھا سکتی. منع ہے، آداب کے خلاف ہے. جائز ہے کہ نہیں ہے؟ فتویٰ الگ. کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ فتویٰ الگ. وسوسہ پیدا کرنے والی چیزوں سے شریعت نے منع کیا، اکابر نے منع کیا، بزرگوں نے منع کیا. آزادی زندگی میں اس کو سختی سے منع کیا کہ دیور پانی پی کر رکھا اور وہ جھوٹا بھابھی پیے، منع. وہ جھوٹا ماں پیے، بیٹے کا جھوٹا ماں پیے، شوہر کا جھوٹا بیوی پیے. اور یہ کوئی تمیز ہی نہیں. اور ہمارے گھروں میں اس کا مذاکرہ ہی نہیں ہوتا، اور سب کا بقیہ سب مل کر ایک ساتھ اٹھا کر ڈال دیتے ہیں. اس لیے کم، اسی لیے کہا جاتا ہے کسی اور کے گھر میں جا کر اکرام کرنا سخت منع ہے. آپ اپنے دوست کے گھر میں گئے ہیں، آپ خود مہمان ہیں، رکلیو بولنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. میرا دل دیکھنا کو تو بازو گھر کے دسترخوان پر آ جاؤ، تمہارا دل تمہارے دسترخوان پر بتاؤ، تمہارا دل تمہارے دسترخوان پر بتاؤ. بازو گھر کے دسترخوان انہوں اکرام کرتی سو، ڈال لیو بھائی، ٹانگ رکھ لیو بھائی، اور ایک پیس لے لیو بھائی. کس کا جی گھر یہ؟ ان کا. انہوں بولنا سو، تمہیں نہیں. تمہیں خاموش، تمہیں خود جزاک اللہ بول کو آکو ہی، تمہیں خود تمہارا خالق اٹھو، چاہے تمہارا کتنا جگری دوست کیوں نہ ہو. آپ اپنے دوست کے گھر میں رکلیو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کا دوست اگر کہتا ہے ذرا خیال رکھیے ان کا، تو خیال رکھیے. اگر کہہ کر جا رہے ہیں تو آپ کو خیال رکھنے کی اجازت ہے. اگر آپ کے دوست نے کہا بھائی ذرا مہمان کا خیال رکھو، ذرا ہمارے دوست ان کا خیال رکھو، ارے بھائی ہمارے بھائی ہیں ان کا خیال رکھو، بھائی ذرا ہمارے بھائی جان بہت شرماتی ان کا خیال رکھو. اگر آپ سے کہہ کر جا رہے ہیں تو آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ کو نہیں کہا گیا رکھ لیو رکھ لیو رکھ لیو، پورا دیکھ خالی. اب وہاں اندر والے کیا کھانا سو ہوا، تم نہ کون رکھ لیو بولے، اور اب پورا کھانے میں ہاتھ ڈال کر آپ نے خراب کر دیا. اب پورا کھانا اٹھا کر پھینکنے کے کھا دیا. اس سے کہا جاتا ہے ہم نہ رکھیں، ان کے سامنے پیش کر دیں. حضرت تھانوی نے کہا جو چیزیں تمہارے پاس حاضر، اب ہمارے یہاں وہ ایک غلطی کیا پہلے روٹیاں سب آ جاتی ہیں. اب انہوں کیا سمجھنا، ایک روٹی کھا لیے، پھر دیکھتے ہیں دسترخوان میں روٹی چھے اور ایک روٹی کھا لیے، پھر دیکھتے ہیں دسترخوان میں روٹی چھے اور ایک روٹی کھا لیے. اب چاول آتا سو غلط. ایٹ اے ٹائم روٹی چاول دونوں رکھ دیں. کسی کو چاول پسند، کسی کو روٹی پسند. روٹی پسند والا روٹی کھائے گا، چاول پسند والا چاول کھائے گا. اور آپ پوری روٹی بیچارہ کھا کر اپنی بھوک مٹا لیا، اب چاول آ رہا ہے دھیرے دھیرے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب اور عموماً اشعار لکھے ہوئے دسترخوان استعمال ہوتے ہیں گھروں میں. شکر کر خالق، اب وہ خالق اللہ کا نام ہے، خالق اللہ کا نام ہے، اور آپ نے دسترخوان پر اشعار لکھے ہوئے ہیں اور خالق پر ہڈیاں چبا چبا کر تھوک رہا ہے. کتنی بڑی بے ادبی اللہ کے نام کی. اشعار والا دسترخوان بچھانا بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نام کی بے ادبی، اس پر کچرا پھینکے جاتے ہیں، ہڈیاں تھوک دی جاتی ہیں، اور آپ اس میں پنڈو پھینک رہے ہیں. اور وہ اشعار کا دسترخوان بڑے ادب سے ہے مولانا، آپ کو ہی وہ اشعار کا دسترخوان نکالو. ارے اشعار کا دسترخوان اٹھا کر پردہ بنا لو، اسے دسترخوان نہیں بنانا. دسترخوان آپ بچھا کر، دسترخوان بچھا کر ادب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر 2 زانو یا 1 زانو یعنی تو 4 زانو بیٹھ جاؤ. بیٹھ کر دسترخوان کے اندر پلیٹ رکھ کر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا چاہیے. برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا چاہیے.
دھونے کے بعد ایسا دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا آپ کے ہاتھوں میں کتنا میل تھا. آپ یہاں سے گاڑی ڈرائیو کر لے کر گئے, کار چلا لے کر گئے, یا جاتے ہوئے دوستوں نے مصافحہ کیا, پورے آپ نے کہیں ہاتھ رکھا کہیں نہیں رکھا, آپ نے اس کو ایک مرتبہ یوں بعض لوگ خالی یہ دھو لیتے یوں, بعض لوگ دھوتے اس نہیں. پوچھے گا تو شیر دھوتا ہے کیا؟ شیر بہت ساری چیزیں نہیں دھوتا. شیر ہے نا, بہت ساری چیزیں نہیں دھوتا. ویسا کہ تمہیں بھی کیا مطلب ہے شیر دھوتا ہے کیا؟ یوں 4 انگلی یوں بھگا لیے بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. بد تہذیب ہے. پورا ہاتھ اچھی طرح 3 مرتبہ گھٹوں تک. جو شخص 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونے کا عادی بن جائے, پہلے بھی بعد میں بھی, فرمایا وہ کبھی مقروض نہیں مرے گا. اس کا قرض اللہ مرنے سے پہلے ادا کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں ہے برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ. کھانے سے پہلے اگر آپ نے منہ میں کوئی ایسی ویسی چیز کھانے کے عادی ہیں, جیسے کوئی تمباکو کھا رہا ہے, کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی سپاری کھانے کا عادی ہے, یا کوئی بیڑی پینے کا عادی ہے, ایسے لوگوں کے لیے صرف کھانے سے پہلے منہ کلی کر لینا چاہیے. یا کسی کو منہ میں بلیڈنگ ہوتی ہے, بلیڈنگ دانتوں میں خون نکلتا ہے, ایسے لوگوں کو صرف کھانے سے پہلے منہ کلی کر لینا چاہیے. اور جو لوگ نارمل ہیں ان کو دونوں ہاتھ دھو لینا کافی ہے, منہ کلی کرنا ضروری نہیں. کھانے کے بعد البتہ منہ کلی کر سکتے ہیں. اور جب کھانے کے بعد منہ کلی کریں گے تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ ایسے موقع پر تشت میں کلی نہ کریں. بعض لوگ ہاتھ دھو لے کر تشت میں کیا جی ہے حیوانیت. انسان بنو, انسان بنو. جائیے واش بیسن کے پاس, جائیے نل کے پاس, جائیے حمام میں. کتنے آواز نہ کرنے کو آواز نہ کر لیو. یہاں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھوک رہے ہیں, یہ کوئی تہذیب ہے؟ اور ایک بڑا مجمع دسترخوان پر ہاتھ دھوتا ہے. 99% دسترخوان پر لا کر ہاتھ دھونے کی تشت رکھ دیتے ہیں اور اسی پر ہاتھ دھوتے ہیں, اور جو دھونے کے بعد جھٹکتے ہیں یوں. پورے کھانے والوں کے چہرے پر, ان کے پلیٹوں میں, ان کے مٹھوں میں تمہاری برکتیں. کھانے کے بعد یوں ہاتھ جھٹکنا. اب جا رہے نا نماز پڑھتے ہی کھانے کا یاد رکھو اور دوسروں کو بھی سناؤ گے بھائی. وہ ہاتھ کھانے کے پلیٹ دسترخوان پہ ہاتھ نہیں دھونا, دسترخوان سے نکال کر حصیر پر رکھو اور رکھ کر ہاتھ دھو. اور ہاتھ دھونے کے بعد جھٹکو مت, یوں آپ اپنا پانی جتنا یہ کرنا ہے وہ اس ٹب کے اندر ہی آپ جھٹک دینا چاہیے, اس کے باہر نہیں. اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنا نہیں. ایک بڑا مجمع کو دیکھا گیا دھونے کے بعد ٹشو میں پوچھتے ہیں. کون بھی تہذیب سکھایا آپ کو؟ کون سکھایا؟ بے وقوف. یہ انگریزوں کی تہذیب ہے, مسلمانوں کی نہیں. ٹشو فی نفسی ہی وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی بار بار استعمال کرنا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہاتھ دھویا, تو ہاتھ دھونے کے بعد پانی سے بڑھ کر پاک کرنے والی چیز اور کیا چاہیے؟ آپ کا ہاتھ جب پاک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ ہرگز ٹشو میں نہ پوچھیں, ٹاول میں نہ پوچھیں, کرچیف میں نہ پوچھیں, رومال میں نہ پوچھیں. اس ہاتھ کو رکھیں. اور جب آئے گا دیکھو سوکھی چیزوں کو کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے, تر چیزوں کو کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے. اب ہاتھ دھو لیے, انتظار میں بیٹھے رہیے. پہلے ہم بیٹھیں گے, بعد میں کھانا آئے گا. ہم لوگ کھانے کے محتاج ہیں, کھانا ہمارا محتاج نہیں. ادب یہ ہے کہ دسترخوان بچھانے کے بعد سب سے پہلے ہم سب بیٹھ جائیں دسترخوان پر, پھر کھانا آئے. ہاں البتہ پلیٹ رکھ سکتے ہیں,
جگ رکھ سکتے ہیں، گلاسز رکھ سکتے ہیں، کٹورے رکھ سکتے ہیں، لیکن کھانا نہیں۔ ہم جانے کے بعد کھانا آنا، بیٹھنے کے بعد کھانا آئے گا۔ کھانا ہمارا انتظار نہ کرے، ہم کھانے کا انتظار کریں۔ اور جو ہی کھانا آ گیا، 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ جتنی ضرورت اتنا ڈال لیں، جو ضرورت وہ ڈال لیں۔ جتنے آئٹم آپ نے دیکھا 15 آئٹم ہیں، 15 بھی اٹھا کو ڈالیں نہیں۔ 15 میں سے 7 آپ کو پسند نہیں، 7 آئٹم چکن کے آئٹم ہیں، چکن کے آئٹم آپ نہیں کھاتے، تو آپ کیا نہ کریں، وہ 7 کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ڈال لیں۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر ایک ہی کھانا ہے تو ایک ہی برتن میں کھانا سنت۔ ایک ہی کھانا ہے، جیسے بریانی ہے صرف، تو ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ۔ 4 ساتھی ہیں، چاروں ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ ایک پلیٹ میں کھانے سے کیا ہوگا؟ طعام اثنین یکفی ثلاث، 3 آدمیوں کا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ایک مہمان کو لے کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں 10 مہمانوں کو لے کر گئے، اور میں اپنے گھر میں 2 مہمان کو لے کر گیا۔ تمام صحابہ مہمانوں کو لے کر گئے، اور مہمانوں کا گھر میں کھلانا یہ سب سے بڑی سنت۔ اور جتنے مہمان آپ کے گھر میں آتے رہیں گے اتنے رزق میں برکت ہوتی رہے گی۔ چاہے آپ مہمانوں کو چائے کیوں نہ پلائیں، سلیمانی کیوں نہ پلائیں، دودھ کیوں نہ پلائیں، پانی کیوں نہ پلائیں، چھوٹے ہم اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں، لیکن پیاسے انسان کے لیے پانی سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ بھئی آؤ بھئی گھر میں ذرا پانی پی لیں گے، چلو 2 روپے کی بسکٹ لے لیا۔ غریب سا غریب انسان بھی مہمان نوازی کر سکتا ہے، اور آج مہمان نوازی ہی ختم۔ پورے گھر میں نحوست اور پورے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ مہمانوں کا آنا جانا ہی بند۔ یہ پورے مجمع میں کوئی خوش نصیب 1 2 3 ایسے ہوں گے جن کے گھر میں مہمان روزانہ آتے جاتے ہوں، ورنہ اکثر سال میں 1 بار آئے تو ان کے چڑیل جیسا استقبال، اور ان کے جو مرجھا ہوا چہرہ، ان کے وہ گھمنڈی طبیعت، آ کر 2 گھنٹے میں مہمانہ بھاگ جاتے ہیں۔ کیا ہے انہیں؟ آؤ تو اترو کو سلام کرے تو منہ منگوس کے سکا بنانے کو جواب دے رہا، انہیں دیکھے تو برتن اٹھا کو پھینک لی، گلاساں اٹھا کو مار لی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جلدی یہاں سے نکلو، نہیں تو سلنڈراں باہر آتی، اب خالی گلاساں بھی پلیٹاں باہر آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اس طرح کے منحوس طبیعت کی وجہ سے کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ اور پہلے زمانے کے لوگ بہت کم کماتے تھے لیکن کتنا کھاتے تھے، کتنا کھلاتے تھے۔ پوچھو اپنے اپنے داداؤں کے بارے میں، پرداداؤں کے بارے میں، نانا کے بارے میں، پڑنانا کے بارے میں۔ غریب تھے لیکن دل امیر تھا، اب امیر ہیں دل بہت غریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نہیں ہوتا تو کبھی دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، چلے جاتے مہمان کی تلاش میں، اور جا کر مہمان کو لے آتے، لے آنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھتے۔ بڑا اہتمام تھا مہمان نوازی کا، اور صحابہ میں تمام صحابہ اس بات کا اہتمام، کوئی بھی مہمان آئے تو صحابہ اپنے گھر میں کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے۔ ہر صحابی مہمان نوازی کا بڑا اہتمام کرتا تھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، میرے گھر میں 2 دن سے مہمان نہیں ہے، 2 دن سے مہمان نہیں آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتے، کیا بات ہے بھی 2 دن ہو گئے مہمان نہیں آئے، کوئی مہمان نہیں آئے، کوئی مہمان نہیں آئے۔ یاد کرو اس آیت کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی،
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہی گھر ہے جس گھر میں مسکین کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا, قیدی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا, یتیم کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا. اور ہمارے مکانات میں نہ یتیم, اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں لیتا جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے, علماء ہوتے ہیں, طلبہ ہوتے ہیں, مہمان ہوتا ہے, بیوہ ہوتی ہے, مسافر ہوتا ہے. اس دسترخوان کا اللہ کے پاس حساب نہیں ہوتا. اور جتنے مہمان نوازی ہمارے گھروں میں کم ہوئے اتنے ہوٹلیں کھلی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ چوتھے نمبر جس وقت بیان فرمایا کرتے تھے, چوتھا نمبر اکرام المسلمین ہے, اور حضرت اس میں فرمایا کرتے تھے اکرام المسلمین کا مقصد دنیا سے ہوٹلوں کا خاتمہ ہو جائے. بولو بھائی کیا مقصد؟ دنیا سے ہوٹلوں کا خاتمہ ہو جائے. چائے پلانا جب گھر والوں نے ختم کیا, چائے کی دکانیں شروع ہوئی. پانی پلانا جب ختم کیا, پانی بکنا شروع ہوا. جب کھانا کھلانا ختم ہوا, کھانے بکنا شروع ہوئے. اور کیا بچو گے؟ اب ہوا دینا بھی جب بند کر دیا تو ہوا بھی بکنا شروع ہو گئے, آکسیجن بکنا شروع ہو گئے, ہر چیز بکنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ان سے کوئی امید مت رکھو. انہوں کھانا کھلاتی, لا حول ولا قوہ. کنجوساں حضرت, کنجوساں, مکھی چوسا سے کبھی امید مت رکھو کہ یہ لوگ کھانا کھلائیں گے. نہیں, دم جائے دمڑی نہ جائے والی جماعت, دم جائے دمڑی نہ جائے. اور ان لوگوں سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور آج 10 کما کر یہ کو نہیں کھلا سک رہے ہیں. وجہ اللہ کے طرف سے بے برکتی کا عمومی فیصلہ. تمہارے نزدیک مہمان نوازی نہیں, ہم بھی تمہاری نوازیں گے بھی نہیں. نوازتے رہو گے, نوازے جاتے رہو گے. انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا. اور آج نوازنا تو دور کی بات, محبت سے پانی پلانا بھی مشکل ہو گیا. محبت سے پانی پلانا مشکل ہو گیا, مسکرانا مشکل ہو گیا, سلام کرنا مشکل ہو گیا. جھوٹے منہ سے ذرا آپ کو چائے پی لیں, آؤ بھائی, بولنا مشکل ہو گیا جھوٹے منہ سے. اور آج ماشاءاللہ ہمارا بنگلور تو سخاوت میں اتنا اعلیٰ درجہ ہو گیا ہے, چائے کے گلاس اتنے بڑے تھے اب ٹانک کے ڈھکنا کیسے کے ہو گئے ہیں. ٹانک کے ڈھکنا دن بدن, اور لوگ بڑے شوق سے, اس سے بھی اور ذرا چھوٹا ہی کی ہے. کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اسپون, بچے کھیلتے نہیں, اسپون میں ڈال لو چائے, اس سے بھی اور چھوٹا ہے. اور جا کر پوچھتے ہیں بڑے اہتمام کے, اس سے بھی اور کوئی چھوٹا, اس سے اور کوئی چھوٹا, تو گلاسا یوں ہوتے چلے گئے. ٹانک کے ڈھکن. جب آئے بیرون کی جماعت, ماشاءاللہ بنگلور کے سخیوں نے چائے پلائی. سخیوں نے لا کر تو جماعت نے پوچھا یہ کیا آئی ڈراپ ہے؟ آپ جو لا کر تشریف لائے ہیں, یہ جو گلاس دے رہے ہیں, آئی ڈراپس ہیں؟ کیا لا کر دے رہے ہیں؟ بسکٹ اندر نہیں جا رہی ہیں؟ گلاس کا دیے, شرم آتی نہیں؟ ختم کرو ایسے حرکتیں. اور سب سے پہلے چور گلاس یہاں شروع ہوا. باہر سے دیکھے تو بڑے کپاں, اندر بسکٹ ڈباتے, آدھے بجا اٹک گئی بسکٹ. وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ بھائی سخیوں کی جماعت تشریف لائی ہے, اتنے بڑے کپ میں چائے پلا رہی ہے. اندر دیکھے تو اتنا چھوٹا گلاس سے, باہر گلاس بڑا, اندر چھوٹا سا ڈھکن. لا حول ولا قوہ. اور وہ صاحب کہنے لگے, گلاس بیچنے والے, یہاں فل ایک بکتی اس مولانا, وہ گلاسا بیچنے والا بولیا سو, یہاں ہر جگہ کو پوچھتا بھئی وہ گلاس سے کیا بھی, وہ گلاس سے کیا بھی. ہر جگہ پر وہ گلاس جو ہی لوڈ آ کر اترتا ہے فوراً بک جاتا ہے, لوڈ آ کر اترتا ہے فوراً بک جاتا ہے. پورے گھروں میں وہ گلاساں ہیں, چور گلاساں.
دھوکے کے گلاساں، کنجوسوں کے گلاساں، بخیلوں کے گلاساں. البخیل قریب من بخیل کی صفت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. یہ کون ہے؟ بعید من اللہ، کنجوس اللہ سے بھی دور. بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور. قریب من النار، جہنم سے قریب. سخی کے بارے میں کہا قریب من الناس، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، بعید من النار. یہ اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب اور جہنم سے دور. اور اب تو لوگ زکوٰۃ کے پیسے خود بیٹھ کر کھاتے ہیں. 5 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنا، 50,000 روپے دے کر 4.5 لاکھ روپے کھا لیے خود. زکوٰۃ میں دھوکہ دینے والوں کو اللہ برکت دے گا؟ زکوٰۃ دینے والوں کی نسلیں سکون سے رہیں گی؟ جو زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہوں، زکوٰۃ میں دھوکہ دیتے ہوں، زکوٰۃ میں چوری کرتے ہوں، کیا اللہ ان کو سکون سے رکھے گا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، آج اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کا مال بھی کھا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے توبہ کریں، نیت کریں، انشاءاللہ کھائیں گے اور انشاءاللہ کھلائیں گے. دعوت قبول کرنا سنت بھائی گھر کو، ایک کو بلا کے تو 4 آپ کو بیٹھ رہی نا. دعوت کرنا بھی سنت، دعوت کرنا بھی سنت. دعوت خالی قبول کرنا کچھ سنت نہیں، دعوت کرنا بھی سنت، کھانا کھلانا بھی سنت. خالی کھانے سے کتنے بار کھا کو ہی کتنے بار کھلا کو حساب لگا لو، ہماری کنجوسی کا اندازہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.